الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله بعذابكم کیا کرے گا اللہ تعالیٰ بعذابکم تمہیں عذاب دے کر ان شکرتم اگر تم شکر کرو وآمنتم اور اگر تم ایمان لاؤ وکان اللہ شاکرا علیما اور ہے اللہ تعالیٰ قدردان بہت جاننے والا۔ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے عذاب کے ساتھ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کو انسانوں کو عذاب دے کر کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو عذاب نہیں دینا چاہتے، اللہ تعالیٰ ہمیں سزائیں نہیں دینا چاہتے، اللہ نے بلا وجہ جہنم نہیں بنائی۔ اللہ کو ہمیں عذاب دے کر، انسانوں کو عذاب دے کر کیا ملے گا؟ اللہ کو کوئی اس سے خوشی نہیں ہوتی، نہ اس سے اللہ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کو تو افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کا ہر بندہ وہ نعمتیں حاصل کرے، اللہ کا ہر بندہ وہ جنت میں جائے، اللہ تو چاہتے ہیں، اور اللہ نے اسی لیے شریعت نازل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں اپنے احکامات دیے ہیں، اللہ نے اسی لیے ہمارے سامنے حق اور باطل واضح کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو عذاب نہیں دینا چاہتے۔ اللہ کا عذاب یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، اللہ نے عذاب رکھا ہوا جو نہ مانے اس کے لیے، اللہ چاہتے نہیں ہیں کہ اللہ عذاب دیں۔ اللہ کا جو ارادہ شرعی ہے، اللہ کی جو مرضی اور خوشی ہے، وہ تو یہ ہے کہ سارے ہی جنت میں چلے جائیں، سارے ہی مومن ہو جائیں، سارے ہی نیک لوگ بن جائیں، لیکن اللہ نے جو اختیار دے دیا وہ سارے تب نیک بنیں گے جب اللہ تعالیٰ جبراً سب کو جبر کریں اور سب مسلمان ہو جائیں۔ جس طرح باقی تمام مخلوقات ان کے پاس اپنا اختیار نہیں ہے، تو وہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے زمین و آسمان کو فرمایا تھا ایتی یا طوعا او کرہا، کہ آ جاؤ، خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے تمہیں آنا پڑے گا، لیکن اللہ نے انسان کو اس طرح پابند نہیں کیا دیگر مخلوقات کی طرح۔ انسانوں اور جنوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اب یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے اختیار دیا ہے تو اب اگر کوئی اللہ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے، اگر کوئی جہنم میں جائے گا تو اللہ کو اس سے خوشی نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کوئی خوشی نہیں ہوتی، اللہ تو چاہتے ہیں کہ تم سب اللہ کی نعمتیں حاصل کرو اور تم سب اللہ کی جنت میں، نعمتوں والی جنت میں داخل ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے تمہیں شکر کرنا پڑے گا اور تمہیں ایمان لانا پڑے گا۔ ہاں، اگر تم شکر نہ کرو، تم ایمان نہ لاؤ اور پھر تم امیدیں لگا لو جھوٹی کہ اللہ معاف کر دیں گے، ہم تو آخری امت میں شامل ہیں، ہم تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اگر ہم گناہ بھی کریں گے، کفر و شرک بھی کریں گے، اللہ کے ساتھ جنگ بھی کریں گے، تو پھر بھی ہمارے لیے یہ جنت ہے، تو پھر یہ وہ دھوکے ہیں جن میں ہمیں شیطان نے مبتلا کیا ہوا ہے۔ کوئی اگر اللہ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے
کوئی اگر جہنم میں جائے گا قیامت کے دن تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو اپنی جان کے لیے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے تو اپنے نفس کے خلاف۔ مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اپنے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کے خلاف گمراہ ہوتا ہے، اس کا وبال اسی کے نفس پر پڑتا ہے۔ تو اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کوئی خوشی نہیں ہوتی، تم اپنے عذاب کا اور اپنی مصیبتوں کا سبب خود بنتے ہو اللہ کی نافرمانی کر کے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے فرمایا تھا کہ میرا ہر امتی جنتی ہے، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس شخص کے جو انکار کرے جنت میں جانے سے۔ ہر شخص جنتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی جنتی ہے سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے ہی انکار کرے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، وَمَن يَأْبَى یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون بدبخت انکار کر سکتا ہے؟ جنت میں تو ہر کوئی جانا چاہتا ہے، نیک بھی جانا چاہتا ہے، بد بھی جانا چاہتا ہے، جنت تو ہر بندے کو چاہیے، تو کون ایسا ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جی آپ نے فرمایا کل امتی یدخل الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنتی ہے سوائے اس کے جو انکار کرے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، وَمَن يَأْبَى یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول انکار کون کرے گا جنت میں جانے سے؟ تو آپ نے فرمایا من عصانی فقد ابا۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جو میری نافرمانی کرے گا گویا کہ وہ جنت میں جانے سے ہی منکر ہے، وہ جنت میں جانے سے ہی خود جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ اللہ کو کوئی خوشی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اللہ جہنم میں بھیجے، اللہ کو اس کی کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اللہ تو ہم سے، ہمارے ماں سے اور ہر چیز سے زیادہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہی بات یہاں اللہ تعالیٰ، یہی حقیقت اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور دیکھیے یہ کتنی آیت، کیسی آیت ہے جس میں اللہ کی محبت انسان کے ساتھ اور اللہ کا تعلق انسان کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے کہ انسان اپنا دشمن خود نہ بنے، انسان ایمان لائے اور شکر کرے تو اللہ کو عذاب دے کر کیا ملے گا؟ اللہ تو خوش ہوتے ہیں کہ انسان اللہ کی نعمتیں حاصل کرے اور انسان جو ہے وہ نعمتوں میں زندگی گزارے، اللہ کو تو خوشی ہوتی ہے۔ بلکہ اللہ تو فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کو تم بیان کیا کرو۔ حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ یحب ان یؤتى، ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اللہ کی نعمت کے اثرات اللہ کے بندوں پر نظر آئیں۔ تو اگر اللہ کسی پر انعام کرتے ہیں، کسی پر نعمت کرتے ہیں دنیا میں، تو اللہ کو اس نعمت کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ بس اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ نعمتوں کے اندر متکبر نہ بن جائے، فرعون نہ بن جائے، قارون نہ بن جائے، فخر میں مبتلا نہ ہو جائے قارون کی طرح۔ قارون کو اللہ نے بڑی دولت دی تھی لیکن وہ متکبر بن گیا، اس نے کہا یہ ساری نعمتیں میں نے اپنی محنت سے حاصل کی ہیں، یہ ساری میری صلاحیت ہے، اور اس نے اللہ کی نافرمانی اور سرکشی شروع کر دی۔ اور اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب ان پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، جب اللہ ان کو زیادہ غنی کرتے ہیں تو لوگ سرکش ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سورہ علق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ سرکش ہو جاتا ہے، ان رآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔
دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو انسان منہ موڑ لیتا ہے، تکبر شروع کر دیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ اپنے پہلو کے بل جھک جاتا ہے، تکبر مراد ہے۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ہوں انسان پر، انسان اللہ کی نعمتیں استعمال کرے، لیکن وہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے تاکہ وہ مزید اللہ کی نعمتوں کا مستحق بن سکے، کیونکہ جو شخص اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے گا تو وہی شخص اللہ کی مزید نعمتوں کا مستحق ہوگا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرے گا، وہ نعمتوں کی وجہ سے فرعون بن جائے گا، شداد بن جائے گا، قارون بن جائے گا، وہ اللہ ہونے کے، معبود ہونے کے دعوے شروع کر دے گا فرعون کی طرح، انا ربکم الاعلی۔ تو پھر آپ بتائیے، تو پھر اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں تو نہیں دیں گے، پھر تو اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیں گے تاکہ اسے ٹھوکر لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور البتہ اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ جب انسان شکر نہ کرے، تو جب انسان ناشکری کرے۔ اسی لیے یہاں فرمایا کہ کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر؟ اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کوئی خوشی ہوگی؟ کبھی بھی نہیں۔ ان شکرتم، اگر تم شکر کرو تو، وآمنتم، اور ایمان لاؤ۔ شکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ جی شکر سے کیا مراد ہے؟ شکر سے مراد اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، الحمدللہ رب العالمین، میں تو یہی سمجھتا ہوں۔ شکر سے مراد کہ آپ کو ایمان ملا، اسلام ملا۔ شکر کا کیا مطلب ہے؟ نعمت نہیں، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو تو؟ کیا مطلب ہوا شکر کا؟ اس کا مطلب صرف زبان سے شکر نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ زبان سے الحمدللہ کہتا رہے اور ساتھ ساتھ تکبر کرتا رہے، ایک بندہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، نماز نہ پڑھے، شکر نہ ہوا نا، تو پھر اس کا مطلب صرف الحمدللہ کہنا شکر نہیں ہے۔ تو شکر، پھر میں وہی کہہ رہا ہوں، شکر کیا ہے؟ عملی طور پر اس کو ذات کرے، اس کا عمل، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف دل سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرے خیال سے اس کا مطلب ہے کہ دل سے شکر فیل کرے اور عبادت بھی کرے، جس طرح سورہ فاتحہ اسٹارٹ ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ اس کے بعد پھر انسان اللہ کی معرفت کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کو پہچانتا ہے اور پھر اب بنتا ہے۔ شکر مسلمانوں میں صحیح ہے، بالکل ٹھیک کہا گوہر بھائی نے کہ شکر سے مراد صرف زبان کا شکر نہیں ہے، زبان کا شکر بھی شکر ہوتا ہے۔ شکر سے مراد انسان کا رواں اللہ کا شکر گزار ہو، انسان زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے، انسان عمل سے اللہ کا شکر ادا کرے، انسان اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا شکر ادا کرے، انسان اللہ کا حکم مان کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اللہ کا سب سے بڑی عبادت اور اللہ کی سب سے بڑی اطاعت کیا ہے؟ توحید۔ انسان توحید کا اظہار کر کے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر کے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجتیں رکھ کر انسان اللہ کا شکر ادا کرے، انسان اللہ کی ناشکری نہ کرے، انسان اللہ کے ساتھ کفر نہ کرے، انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے، انسان اسراف نہ کرے، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کو راضی کرتی ہے انسان وہ کرے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کو ناراض کرتی ہے انسان اس سے بچے۔ تو یہ عملی شکر ہے۔ تو عملی شکر بھی اس میں شامل ہے، زبانی شکر تو ہے ہی۔ شکر کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے، شکر کا تعلق عمل سے بھی ہے۔ سیدنا لقمان علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت لقمان علیہ السلام کا۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی نصیحت کی تھی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اصل عقل مندی یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اس سے بڑی عقل مندی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی، دانائی عطا کی تھی،
اور وہ دانائی کیا تھی؟ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کر. ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے وہ تو اپنے آپ کے لیے شکر کرتا ہے. شکر کا فائدہ اللہ کو ہوتا ہے؟ شکر کا فائدہ اسلام کو ہوتا ہے؟ دوسروں کو ہوتا ہے؟ نہیں، شکر کا فائدہ تو انسان کو ہوتا ہے. انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ کا، زبان سے، عمل سے، اللہ کی باتیں مان کر، عمل سے، زبان سے، اور انسان ہر طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرے گا، فائدہ کس کو ہوگا؟ انسان کو. اور جو ناشکری کرے گا، چاہے وہ زبان سے ناشکری کرے، چاہے وہ عمل سے ناشکری کرے، اللہ کی بات نہ مانے، اللہ پر ایمان نہ لائے، اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، تو یہ ناشکری ہے. تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ انسان کو. تو سب سے بڑی دانائی، سب سے بڑی عقل مندی کیا ہے؟ لقمان کو لقمان حکیم کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ اللہ نے انہیں دانائی عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کر. انہیں یہ بات سمجھ آ گئی تھی، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعریف کیا گیا. اللہ کو تو ہماری تعریف کی، ہماری عبادت کی، ہمارے سجدوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہماری عبادت سے، ہمارے شکر سے. ہاں، اللہ کو خوشی ضرور ہوتی ہے ہماری عبادت، ہمارے شکر سے. لیکن اگر ہم اللہ کی عبادت نہ کریں تو اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ کی تعریف کرنے والے اتنے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے. تو حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کی سب سے بڑی دانائی شکر تھا. پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ جو اللہ نے ان کو دانائی عطا کی تھی، اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. تو شرک کیا ہوا؟ یہ سب سے بڑی ناشکری ہوئی، یہ سب سے بڑی ناشکری ہے. اور اس کے بالمقابل توحید، یہ کیا ہوئی؟ یہ اللہ کا سب سے بڑا شکر ہوا، عملی شکر. سب سے بڑا شکر عمل کا ہوتا ہے. یہ بھی میں آپ کو عرض کروں، منافقت ہے، اللہ معاف کرے. بہت سی چیزیں ہیں ہم سمجھتے بڑی نیکی ہے، اور وہ منافقت ہوتی ہے کہ انسان زبان سے ایک چیز کا اظہار کرے اور عمل اس کے مطابق نہ ہو. دیکھیے، ایک انسان زبان سے کہے کہ میں مومن ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، عمل سے وہ نہ اللہ کی بات مانے، اس کا عمل ایسا ہو ہی نہ کہ آخرت کی کامیابی کے لیے وہ نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، روزہ رکھے، حج کرے، اخلاق سے پیش آئے مسلمانوں کے ساتھ، وہ یہ کام کرے ہی نہ. زبان سے کہتا رہے کہ میں ایمان والا ہوں، کیا کہیں گے اس کو؟ یہ منافق ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ایسے لوگ بھی ہیں لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے. اللہ فرماتے ہیں یہ مومن نہیں ہے، حالانکہ یہ صرف زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح ایک شکر بھی ہوتا ہے. انسان زبان سے شکر ادا کرتا ہے لیکن عمل سے شکر ادا نہیں کرتا. زبان سے کہتا ہے کہ جی اللہ کا شکر ہے، لیکن عمل نہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ اللہ رسول کی بات مانتا ہے. کاروبار کے اندر، گھر بار کے اندر، اپنے معاملات کے اندر وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کی بات نہیں مانتا. تو یہ بھی تو آپ سمجھیے قول و فعل کا تضاد ہے. تو شکر یہ زبان کا بھی ہوتا ہے اور عمل کا بھی ہوتا ہے. سب سے بڑا شکر توحید، اور سب سے بڑی ناشکری اللہ کے ساتھ شرک. اور پھر اگلی چیزیں والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی شکر ہے. یہ ساری آگے شکر کی صورتیں ہیں. پھر آگے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک، صبر کر، اور لوگوں کے سامنے تکبر نہ کرنا، اپنے گال نہ پھلا لینا، اکڑ کر چلنا نہ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا، اونچی آواز سے بات نہ کرنا. یہ ساری چیزیں عملی شکر ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کا آپ نے سنا ہوگا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا. ان انبیاء اللہ کے جلیل القدر انبیاء ہیں، ان کی کیا خصوصیت تھی؟ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ نے انہیں بڑی نعمتیں دی تھی دنیا کی. تو یہی ہم یہاں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کو نعمتیں دیتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے ہمارا، شیطان کا وسوسہ ہے کہ شاید اللہ کو
ہمیں خوش دیکھ کر اللہ کو خوشی نہیں ہوتی. اللہ چاہتے ہیں کہ ہم خوش نہ ہوں؟ ہرگز نہیں. کوئی باپ کوئی ماں اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر کیا ناراض ہوں گے؟ جب ایک باپ اور ماں اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں ہمارے بچے خوش رہیں، تو اللہ رب العالمین تو ہمارے خالق ہیں. ماں باپ سے کتنے گنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ کیوں ناراض ہوں گے ہمیں خوش دیکھ کر؟ ہمیں ناخوش دیکھ کر ہمیں خوش دیکھ کر اللہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے. لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ انسان شکر کرے زبان سے اور عمل سے. پھر انسان جو ہے وہ جتنی نعمتیں چاہے انسان نعمتیں حاصل کرے. اب دیکھیے سیدنا داؤد علیہ السلام کی میں نے بات کی، اللہ نے انہیں خلافت عطا کی تھی. اللہ نے ایسی خلافت عطا کی، مضبوط خلافت. اللہ فرماتے ہیں وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے کہ ہم نے ان کی بادشاہت کو بڑا مضبوط کر دیا تھا، ہم نے انہیں حکمت عطا کی تھی، ہم نے انہیں فصل الخطاب. اللہ نے بڑی نعمتیں دی تھیں حضرت داؤد علیہ السلام کو، بادشاہت عطا کی تھی، اور وہ اللہ کے بہت شکر گزار تھے. وہ ایسے اللہ کا شکر، وہ زبان سے بھی اللہ کا شکر کرتے تھے اور عمل سے بھی اللہ کا شکر کرتے تھے. ایسی اللہ کی تسبیح کرتے، ایسے اللہ کا ذکر کرتے کہ پہاڑ اور پرندے ساتھ شامل ہو جاتے عملی طور پر. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے پاس سے خاص فضل عطا کیا تھا. یا جبال اوبی مَعَهُ وَالطَّيْرِ. اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح بیان کرو، اور پرندوں، پہاڑ اور پرندے. حضرت داؤد اتنے خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے، اللہ کا ذکر کرتے کہ پہاڑ اور پرندے باقاعدہ تسبیح میں شامل ہوتے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا داؤد علیہ السلام کے ساتھ. وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے تھے. وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور پرندے بھی اکٹھے ہو کر. كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، سب اللہ کے فرما بردار تھے. صرف زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ نہیں. ان کا زبور کہتے ہیں اس میں اللہ کی توحید کے نغمے ہیں، اللہ کی حمد ہے اس میں. اور حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے، صرف زبان سے نہیں، بلکہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا اعملوا آل داود شکرا. اے داؤد علیہ السلام کے آل کیا کرو؟ شکر والا عمل کرو. اعملوا آل داود شکرا، عمل کرو اے آل داود شکر کا. پتہ لگا کہ عملی شکر ہوتا ہے، صرف زبانی شکر نہیں ہوتا، زبانی شکر کے ساتھ عملی شکر ہوتا ہے. تو اے داؤد کی آل، اے داؤد، اے سلیمان علیہ السلام، آپ کو اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ان نعمتوں کا عملی شکر ادا کرنا ہے. قولی شکر بھی ادا کرنا ہے، عملی شکر بھی ادا کرنا ہے. اور پھر اللہ کے ان جلیل القدر انبیاء نے شکر کی انتہا کی، پھر اللہ رب العالمین کا شکر کیا بہت زیادہ. آپ کو پتہ بہترین نماز وہ کس کی نماز ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی. دن کی نماز نہیں، رات کی نماز. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بہترین رات کی نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. کیسے؟ وہ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ وہ آدھی رات سوتے تھے اور ایک تہائی رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور پھر رات کا آخری حصہ پھر وہ جو چھٹا حصہ ہوتا ہے وہ پھر دوبارہ سو جاتے تھے. بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، مجھے اس کے الفاظ اس وقت یاد نہیں ہے. یہاں اب روزے کا ذکر ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز بھی بہترین نماز ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو روزہ بھی بہترین روزہ ہے. یہ روزے کا ذکر تو یہ حدیث میرے سامنے آ گئی ہے. آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ داؤد علیہ السلام والا روزہ رکھا کرو. وہ کیا روزہ ہے داؤد علیہ السلام کا، جس کو صوم داؤدی کہتے ہیں؟ کانا یصوم یومن و یفطر یومن.
کہ दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन रोज़ा छोड़ते थे। जब कभी दुश्मन से मुलाकात होती कभी पीठ नहीं फेरते थे। ये भी शुक्र में शामिल है, क्योंकि अल्लाह की इताअत है, अल्लाह की बात मानना ये भी शुक्र है। अल्लाह के नाफरमानी करना ये नाशुक्री है। और फिर उनकी नमाज क्या थी? उनकी नमाज जैसे मैंने जिक्र किया कि एक तिहाई रात, पहली आधी रात वो सोते थे, एक तिहाई रात वो इबादत करते थे और फिर आखिरी रात का छोटा हिस्सा दोबारा सो जाते थे। तो ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है और ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। और फिर आप देखिए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उन पर अल्लाह की बड़ी नेमतें थीं। अल्लाह को नेमतें देते हुए अल्लाह को कोई तकलीफ़ नहीं होती, बल्कि अल्लाह खुश होते हैं कि इंसान अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करे। लेकिन अल्लाह नेमतें इसलिए छीन लेते हैं और अल्लाह इसलिए ठोकर लगाते हैं जब इंसान शुक्र अदा नहीं करता। जब इंसान शुक्र अदा करे अल्लाह मज़ीद नेमतें देते हैं, और जब इंसान शुक्र अदा ना करे तो अल्लाह ठोकर लगाने के लिए अल्लाह नेमतें छीन लेते हैं। ये भी हमारे फ़ायदे के लिए होता है। तो इसीलिए यहाँ फरमाया कि अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेंगे अगर तुम शुक्र करो। यहाँ कौली शुक्र भी मुराद है और यहाँ अमली शुक्र भी मुराद है। इसीलिए आगे फरमाया व आमन तुम, और तुम ईमान लाओ। एक बंदा कहे जी मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, ज़बान से भी अमल से भी अच्छे काम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बंदा मोमिन ना हो, बंदा हो ही काफिर। तो सबसे बड़ा शुक्र ईमान लाना, सबसे बड़ा शुक्र तौहीद, सबसे बड़ा शुक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, सबसे बड़ा शुक्र नमाज। यानी जो जो हमारे दीन की बुनियादी पिलर्स हैं वो सबसे बड़े शुक्र हैं। वो बंदा शुक्रगुजारी नहीं है जो मोमिन नहीं है, जो ईमान नहीं लाता अल्लाह पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और जिन चीज़ों पर अल्लाह ने ईमान लाने का हुक्म दिया है, तो बंदा शुक्रगुजार नहीं है। एक बंदा कहे कि जी मैं यहूदी रहते रहते मैं ज़बान से भी शुक्र अदा करता हूँ, अमल से भी शुक्र अदा करता हूँ, कोई शुक्र नहीं है। एक बंदा काफिर रहते रहते कि मैं जी शुक्र अदा करता हूँ, कोई शुक्र नहीं है। शुक्र ज़बान का होता है, अमल का होता है, ईमान के साथ होता है, अल्लाह की बातों को मान कर होता है। जिन जिन चीज़ों को अल्लाह ने ज़्यादा अहमियत दी है वो चीज़ें पहले करना और तरतीब के साथ। वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अगर कोई शुक्र करेगा ईमान लाएगा तो है अल्लाह ताला कदरदान, अलीमा जानने वाला। अल्लाह ताला इंसान के अमल की कदर करते हैं। अगर कोई शुक्रगुजार हो, कोई ईमान लाए, तो अल्लाह कभी ऐसे बंदे को ज़ाया होने देंगे? कभी ज़ाया नहीं होने देंगे। कभी अल्लाह ऐसे बंदे को पर नाराज़ होंगे? कभी नाराज़ नहीं होंगे। अल्लाह तो उस पर नाराज़ होते हैं जो अल्लाह की नाशुक्री करे। जो कोई शुक्र करेगा, ईमान लाएगा, तो अल्लाह कदर करने वाले हैं। अल्लाह तो इतनी कदर करते हैं ईमान लाने वाले की कि अगर देखिए कहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन, कहाँ आजिज़ इंसान, अल्लाह के सामने क्या हैसियत है इंसान की। लेकिन देखें जब ये इंसान अल्लाह को याद करता है, जब अल्लाह का शुक्र अदा करता है, जब अल्लाह का ज़िक्र करता है, ज़िक्र भी तो शुक्र है ना, जब अल्लाह को याद करता है तो वो आसमान और ज़मीन का रब उस बंदे को याद करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उसे याद करते हैं। तो कितनी बड़ी कदरदानी है। हम अगर किसी को याद करें, किसी ओहदेदार को, किसी हुक्मरान को, हमें कभी याद नहीं करता, उसके पास वक्त ही नहीं है दूसरों के लिए। जो जितना बड़ा है वो उतना बेनियाज है उसको। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तब बेनियाज हैं जब हम अल्लाह से बेनियाजी करें। अगर हम अल्लाह के करीब होना चाहें, अगर हम अल्लाह का ज़िक्र करें, अगर हम अल्लाह का शुक्र करें, तो फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, मैं तुम्हें याद करूँगा। वश्कुरूली वला तकफुरून, मेरा शुक्र करो, मेरी नाशुक्री ना करना। जब कोई बंदा अल्लाह का ज़िक्र अपने दिल में करता है, अल्लाह उसका ज़िक्र अल्लाह उसको अपने दिल में याद करते हैं। वो ज़मीन व आसमान का रब, अर्श अज़ीम का रब। और जब कोई शख्स अल्लाह को एक मजलिस में याद करता है, अल्लाह उससे बेहतर मजलिस में उसे याद करते हैं। तो अल्लाह तो बड़े कदरदान है। अच्छा, ये शुक्र का लफ्ज़ यहाँ पीछे आया तो हमने माना शुक्र किया, ज़बानी और अमली, और जब ये अल्लाह के लिए आया तो फिर इसका क्या माना किया हमने? ये शाकिरन भी तो शुक्र से ही है, इसका क्या माना होगा? शाकिर का कदरदान मैंने माना किया। यहाँ मैंने माना कदरदान क्यों किया, पीछे मैंने माना शुक्र क्यों किया? वहाँ हम माना कदरदान कर लें। अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा अगर तुम कदरदानी करोगे। वहाँ शुक्र माना कर रहे हैं और यहाँ
شکر اور شاکر، وہ جو شکر ہے وہ فعل ماضی ہے ادھر، اور یہاں شاکر اسم فاعل ہے. روٹ تو ایک ہی ہے، تو جب روٹ ایک ہی ہے تو معنی بھی تو ایک ہونا چاہیے. استاذ محترم جیسے آپ نے توبہ کے بارے میں بتایا کہ اگر بندے کی طرف اس کی وہ ہو تو وہ یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو توبہ قبول کرنے والا ہے. جی بالکل ٹھیک. اصل میں توبہ کا اصل مطلب کیا ہے؟ توبہ کا اصل مطلب رجوع کرنا. تو بندے کا رجوع کیا ہے کہ بندہ اگر اس سے کمی کوتاہی ہو جائے تو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے. کیا مطلب؟ اللہ سے توبہ طائب ہو جائے، اللہ سے معافی مانگے. اور اللہ کا رجوع کرنا کیا ہے کہ اللہ توبہ قبول کرے. توبہ کا اصل مطلب قبول کرنا. اسی طرح بالکل آپ نے اچھی مثال دی، بالکل ایسے ہی ہے. یہاں اصل میں شکر آیت کے شروع میں مخلوق کے لیے استعمال ہوا ہے اور آیت کے آخر میں اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے. تو جب یہ مخلوق کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا معنی ہم کریں گے شکر کرنا، چاہے زبان سے ہو چاہے عمل سے ہو. اور جب یہ اللہ کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب شکر کرنا نہیں کریں گے. اللہ کو شکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تب ہم کریں گے قدردانی کرنا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں شکر کا اصل مطلب ہے ہی قدردانی. شکر جس طرح میں نے کہا کہ توبہ کا اصل مطلب رجوع کرنا ہے. بندے کے لیے ہو تو وہ گناہ کی اللہ سے معافی مانگنا، یہ بندے کا رجوع ہے. اور اللہ کا رجوع کیا ہے کہ اللہ توبہ قبول کرے باقاعدہ. اللہ توبہ کرتے نہیں ہیں، اللہ کو توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توبہ تو وہ کرے جو گناہ گار ہے، اللہ معاف کرے. تو اللہ کو تو توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ توبہ قبول کرتے ہیں. اللہ کا رجوع یہ ہے. اسی طرح شکر کا اصل مطلب ہے قدردانی. بندے کی قدردانی کیا ہے؟ میں قدر کروں کسی کی. میری قدر کیا ہے؟ میں ناقص ہوں، میں بندہ ہوں، عاجز ہوں اللہ کا. میری قدردانی یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کروں. یہ میری قدردانی ہے. بندہ قدردانی کیسے کرتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کی تخلیق کی، اللہ کے رزق دینے کی. بندہ کیسے قدر کرتا ہے؟ بندہ زبان سے اور عمل سے شکر کرتا ہے. یہ بندے کی قدردانی ہے. اور اللہ کی قدردانی یہ نہیں اللہ شکر ادا کرے. اللہ کی قدردانی کیا ہے کہ اللہ وہ جو ہم شکر کریں اس شکر کو قبول کر لے، اس شکر پر انعام دے. اللہ وہ بندہ شکر کرے تو اللہ بندے کو مزید نعمتیں دے. تو یہ اللہ کی قدردانی ہے. اس لیے جب ہم بندے کے لیے اس کا استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے شکر کرنا اور یہ بھی قدردانی ہے اللہ کی نعمتوں کی. اور جب اللہ کے لیے اسے استعمال کریں گے تو تب ہم اس کا مطلب کریں گے. اور ہے اللہ تعالیٰ قدردان. قدردان کا کیا مطلب ہے؟ یہاں شکر کرنا معنی نہیں ہوگا. یہاں معنی کیا ہوگا؟ قدردانی سے مراد کیا ہوگی کہ جو انسان نے شکر کیا ہے اللہ اس شکر کو بڑی محبت کے ساتھ، بڑی پیار کے ساتھ قبول کرتے ہوئے اللہ مزید نعمتیں دے. اللہ دنیا میں نعمتیں نشاور کرے، اپنا قرب عطا کرے، اللہ آخرت میں جنت عطا کرے. یہ ہے قدردانی. یہ بالکل اس طرح ہے جیسے توبہ کی بات ہوئی، بالکل اس طرح جیسے صلاۃ کی بات ہوتی ہے. صلاۃ رحمت بھیجنا یا رحمت کی دعا کرنا. جب مخلوق کے لیے استعمال ہو تو رحمت کی دعا کرنا، جب خالق کے لیے استعمال ہو تو رحمت بھیجنا. ٹھیک ہے جی. اللہ بھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب مخلوق کے لیے صلاۃ کا لفظ ہو، ایمان والوں کو بھی حکم ہے کہ ایمان والے بھی صلاۃ پڑھیں. اب لوگوں کا صلاۃ پڑھنا کیا ہے؟ صلاۃ اور سلام وہ یہ ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے آپ پہ سلام بھیجیں. اللہ کا صلاۃ یہ نہیں ہے. اللہ تو رحمت کی دعا نہیں کرتے. اللہ کو کیسے دعا کرنی ہے؟ اللہ کا صلاۃ کیا ہوگا؟ اللہ رحمت بھیجیں باقاعدہ. لوگوں کا صلاۃ یہ ہوگا کہ لوگ دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت بھیج. یعنی ہماری صلاۃ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ ہم اللہ سے دعا کریں اے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجیں. اللہ کا صلاۃ یہ نہیں ہے کہ اللہ دعا کریں کہ رحمت بھیجیں. اللہ کا صلاۃ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ رحمت بھیجیں. تو ہیں اللہ تعالیٰ قدردان جاننے والے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا. قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ حضرت نوح بڑے شکر گزار تھے. کیا شکر تھا ان کا؟ ان کا شکر یہ تھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جب کھانا کھاتے تھے تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، جب پانی پیتے تھے تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. تو شکر زبانی بھی ہوتا ہے اور شکر عملی بھی ہوتا ہے.
دونوں انداز سے شکر ہوتا ہے. اور جب انسان اللہ کا حقیقی شکر ادا کرے، زبان سے ادا کرے، عمل سے ادا کرے، بعض دفعہ ایک عمل انسان کو اندازہ نہیں ہوتا، ہم بعض اعمال کو چھوٹا سمجھتے ہیں. اگر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ جب ایک انسان کوئی لقمہ کھائے تو الحمدللہ کہ، جب کوئی پانی کا گھونٹ پیے تو الحمدللہ کہ، یعنی انسان جتنے پانی کے گھونٹ پیے اتنی دفعہ الحمدللہ کہ، جتنے لقمے کھائے کھانے کے اتنا الحمدللہ کہ. اور بعض حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جب ایک انسان کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ تمام تعریفیں اس ذات کی جس نے مجھے کھانا کھلایا اور مجھے یہ رزق دیا، اس میں میری محنت اور میری کوشش اس میں شامل نہیں ہے، یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کا انعام ہے. جب ایک انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ اس انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جب ایک انسان جب کپڑے پہنتا ہے اور پھر یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، میں نے مال نہیں کمایا، یہ اللہ کی توفیق ہے. تو جب انسان اس کو اللہ کی طرف نسبت کرتا ہے تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. صحیح حدیث ہے. ہاں جی، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو اس لیے شکر زبان سے ہو چاہے عمل سے، ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے شکر کو. شکر کے چھوٹے سے عمل کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. ایک دفعہ الحمدللہ کہیں، ایک دفعہ، آپ کو پتہ ہے الحمدللہ پڑھنے سے اللہ کا میزان کتنا بڑا ہے، وہ اللہ کا میزان بھر جاتا ہے ایک دفعہ الحمدللہ پڑھنے سے. بعض حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ تملأان، سبحان اللہ کہو الحمدللہ کہو تو یہ بھر دیتے ہیں. کس کو بھر دیتے ہیں؟ ما بین السماء والارض، آسمان و زمین کے خلا کو بھر دیتے ہیں. یہ اتنا بڑا عمل ہے، لیکن صرف زبان سے نہیں، زبان کے ساتھ عمل بھی. یہ نہ ہو زبان سے انسان الحمدللہ کہتا رہے اور عمل اس کا نہ ہو. تو فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، نہیں پسند کرتا اللہ بلند کرنے کو، بالسوء بری چیز کو، من القول بات سے، الا من ظلم مگر جس پر ظلم کیا گیا. یعنی اللہ باتوں میں سے بری چیز کو بلند کرنے کو پسند نہیں کرتے. کیا مطلب؟ یعنی کوئی انسان بات کرے، بری بات کرے اور پھر بری بات کو علانیہ کرے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا. ظلم والا اگر بری بات کرے اور وہ علانیہ کرے، یہاں بری بات سے مراد کسی کے بارے میں بری بات کرنا، کسی کی شکایت لگانا، کسی کا شکوہ کرنا، کسی کو برا کہنا، فلاں نے میرے ساتھ برائی کی ہے، فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. تو اللہ نہیں پسند کرتے کہ کسی کے بارے میں بری بات کی جائے اور وہ علانیہ کی جائے، سب لوگوں کے سامنے کی جائے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، سوائے اس شخص کے جس پر ظلم ہوا. مظلوم اگر دہائی دے کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے اور مجھ پر فلاں ظالم نے ظلم کیا ہے، یہ مستثنیٰ ہے، اس کی آہ تو عرش تک جا پہنچتی ہے. اللہ اور مظلوم کی آہ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا. مظلوم کی آہ کو چھوڑ دیجئے، اور کوئی شخص کسی کے بارے میں بری بات کہے تو وہ بری بات پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کو اچھی نہیں لگتی، اور اگر وہ علانیہ ہو تو اللہ کو مزید بری لگتی ہے. کسی کے بارے میں بری بات کرنا وہ غیبت ہے، آپ کو پتہ ہے. اور غیبت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جھوٹ ہوگا تو غیبت ہوگی، سچی بات بھی ہوگی تو غیبت ہوگی. جھوٹ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو بہتان ہوگا، اور بہتان تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. اور غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ انسان کسی کے بارے میں بری بات کہے، ایسی بات کہے جو اگلے بندے کو نہ پسند آئے. اگر وہ بندہ سن لے، کسی کے عدم موجودگی میں ایسی بات کرنا کسی کے بارے میں جو اگلے بندے کو بری لگے. تو صحابہ کرام نے پوچھا اگر وہ سچی ہو، فرمایا کہ سچی ہو تو غیبت ہے، جھوٹی ہو تو بہتان ہے. تو غیبت ویسے بری چیز ہے، اور اگر وہ علانیہ ہو جائے تو وہ اور زیادہ بدتر ہو جاتی ہے، اور زیادہ گناہ ہو جاتا ہے. ایک انسان چاہے کسی کے بارے میں سچی بات کیوں نہ ہو، ایک انسان علن اعلان کرے لوگوں کے سامنے، مظلوم مستثنیٰ ہے، کسی پہ ظلم ہوا مستثنیٰ ہے. تو ایک بندہ علن اعلان لوگوں کے سامنے کسی کی بری بات کہے تو اللہ اس کو تو بالکل پسند نہیں کرتے.
یہ تو پوشیدہ ہو اللہ اسے پسند نہیں کرتے. غیبت وہ اپنے بھائی کے گوشت، اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے قرآن کریم میں، اور اگر وہ علانیہ ہو جائے تو وہ تو اللہ کو زیادہ ناپسند ہے. ایک تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. ظلم میں تو اللہ تعالیٰ ڈبل جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں، اللہ وہ دونوں ناپسند چیزیں بھی اللہ برداشت کر لیتے ہیں. ایک کسی کے بارے میں زبان برے کلمے کہنا، پھر وہ علی اعلان کہنا. کوئی مظلوم ہے تو وہ تو مظلوم ہے، مظلوم کی آہ تو اللہ سنتے ہیں. تو کوئی مظلوم نہ ہو تو کسی کے بارے میں بری بات کرنا اور پھر وہ علانیہ کرنا یہ اللہ کو شدید ناپسند ہے. تو ایک تو اس سے پتہ لگا کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. ظلم میں تو اللہ دیکھیے یہ تک چیزیں برداشت کر لیتے ہیں. اور الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن ظلمات کا باعث بن جائے گا. قیامت کے دن اندھیروں کا باعث بن جائے گا. قیامت کے دن جو ظالم ہے وہ اندھیروں میں ہوگا، اس کے پاس روشنی نہیں ہوگی. اور قیامت کے دن آپ کو پتہ روشنی کی کتنی ضرورت ہوگی. اسی طرح حدیث مبارکہ میں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر دیا ہے. مجھے اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ علی کل شیء قدیر ہیں، فعال لما یرید ہے. جو اللہ چاہیں اللہ کر سکتے ہیں. اگر نعوذ باللہ اللہ ظلم کرتے تو اللہ کو کون روکنے والا ہوتا؟ کوئی روک نہ سکتا. لیکن اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ اتنے طاقتور ہونے کے باوجود، بادشاہوں کے بادشاہ، فاطر السماوات والارض ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہوا ہے. اگر اللہ نہ اپنے اوپر ظلم حرام کرتے تو کون بچ پاتا؟ کوئی نہیں بچ پاتا. تو اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے. جب میں خالق ارض و سما اپنے اوپر ظلم کو حرام کرتا ہوں تو تمہیں جو ہے میں ظلم کرنے کا اختیار کیسے دے سکتا ہوں؟ تو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام ٹھہرایا ہے. فلا تظالموا، تو ظلم نہ کرو. اگر ظلم کرو گے تو پھر اللہ رب العالمین کے غضب کہ تم مستحق بنو گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، اگر کوئی شخص غیبت سن رہا ہو تو اس پر کیا ہے کہ وہ کس طرح ریئیکٹ کرے، اس کو کس طرح؟ اس کو کہنا چاہیے اگلے بندے سے کہ جو ہے نا میرے سامنے غیبت نہ کریں، میں غیبت نہیں سننا چاہتا. جو غیبت سنے گا تو وہ اس غیبت میں شریک ہوگا. اور میں آپ کو بات عرض کروں، میں آج ہی پڑھ رہا تھا اور مجھے اتنی بات پسند آئی، اور میں پہلے سوچتا تھا خود یہ بات. امام شافعی کا قول پڑھ رہا تھا کہ من نم لک نم علیک. کتنی زبردست بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا جو بندہ آپ کے سامنے کسی کی چغلی کرتا ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کے سامنے کسی کی چغلی کر رہا، وہ لازماً لوگوں کے سامنے آپ کی چغلی کرے گا. جو بندہ آپ کے سامنے چغلی کرتا ہے، آپ بڑے شوق سے سن رہے ہیں کہ جی وہ تو دوسرے کی برائی میرے سامنے بیان کر رہا ہے، وہ بندہ اصل میں چغلی کرنے کا عادی ہے. وہ لوگوں کی چغلی آپ کے سامنے کرتا ہے، اور آپ کی چغلی جو آپ کے سامنے کسی کی چغلی کرتا ہے وہ لازماً آپ کی چغلی لوگوں کے سامنے کرتا ہے. کبھی کسی کی غیبت کسی کی چغلی سننی نہیں چاہیے. اور جو بندہ سنے گا، چاہے آگے سے خاموش ہو جائے، چاہے وہ آگے سے اس چغلی میں باقاعدہ شریک ہو جائے. لوگ شریک ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے. تو جو شریک ہے وہ تو ویسے ہی چغل خور ہے اور وہ ویسے ہی غیبت کرنے والا ہے. اور جو آگے سے انکار نہ کرے اور آگے سے چپ ہو جائے تو وہ بھی ساتھ شریک ہو گیا. اس کو منع کرنا چاہیے. چغلی اور غیبت میں کوئی فرق ہے؟ چغلی غیبت ایک ہی چیز ہے. کسی کی شکایت کرنا تو وہ بعض جگہوں پر شکایت ہو سکتی ہے، اس کی بعض آداب ہیں. اگر کوئی کسی سے رشتے کے بارے میں مشورہ کرے، کوئی کسی سے کاروبار کے بارے میں مشورہ کرے، یا کوئی کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو، بعض صورتیں اس کی جو ہیں وہ بعض آداب ہیں. ورنہ چغلی غیبت یہ منع ہے اور بہت اللہ کو ناپسند ہے. تو ایک تو یہاں ظلم کا مذمت پتہ لگا. نمبر 2 پتہ لگا کہ اللہ کو برے اعمال جو ہیں، ناپسندیدہ اعمال، وہ اللہ کو ناپسند ہیں. اگر وہ پوشیدہ ہوں پھر بھی اللہ کو ناپسند ہیں، اور اگر وہ علانیہ ہو جائیں تو اللہ کو زیادہ ناپسند ہو جاتے ہیں. تو اس سے پتہ لگا کہ ایک گناہ ہوتا ہے. جی کریں بات.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، وہ نا پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی یوتھ کلب کی طرف سے. وہ کہہ رہے تھے کہ جو عورت مارچ گزرا ہے اس میں عورت مارچ والوں کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ پاکستانی قانون کے اندر 2 شکیں موجود ہیں جن کو ختم کیا جائے. اور وہ شکیں جو تھیں وہ اس طرح تھیں کہ کسی کو کے اوپر الزام لگانا یا کسی کو اعلان جو ہے نا اس کو ڈیفیم کرنا، مطلب اس کے بارے میں برا بھلا کہنا جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے اس قانون میں. تو عورت مارچ کا مطالبہ یہ تھا کہ کیونکہ مرد اس کو جو ہے نا عورتوں میں الزام لگاتے ہیں، لہٰذا ان شکوں کو ختم کیا جائے تاکہ عورتیں جو ہے ان الزامات سے بچ سکیں. اور نا یہ بات ہے کہ اسرائیل میں بھی یہ ہو چکا ہے، اسی جو ہے نا قانون کو انہوں نے ختم کیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ الزامات اور اس طرح کے وہ مسائل شروع ہو گئے تھے. مطلب اعلان ہے نا لوگوں کو برا بھلا کہنا اور سب کے سامنے ان کی جو ہے نا توہین کرنا اور کسی کو نا اس طرح سے وہ کرنا. تو آپ کی بات میں مجھے وہ چیز یاد آ گئی تھی. نہیں دیکھیں، اصل میں ایک ہے کہ کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا اور وہ اعلان کرنا، وہ تو غلط ہے اور وہ بہت زیادہ غلط ہے. اس کے اللہ نے مذمت کی ہے یہاں بہت زیادہ. لیکن ایک ہے کہ کوئی گناہ کرے، کوئی بے حیائی کرے، کوئی غلط کام کرے تو اس کے غلط کام کو جو ہے اگر یہ امکان ہو کہ وہ چھوڑ دے گا تو چھپایا بھی جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ امکان ہو کہ وہ نہیں چھوڑے گا اور وہ مجرم بنے گا تو پھر جو ہے کسی کے غلط کام کو لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے. اس کے غلط کام کو ایسی جگہ پر بیان کرنا چاہیے جہاں اصلاح ہے. مثلا دیکھیے، ایک بچہ اگر جو ہے وہ بچہ ہے لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چوریاں شروع کر دیتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے اس عمل کو چھپانا چاہیے، اس کے اس عمل کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے اس عمل کو وہاں ظاہر کرنا چاہیے جہاں ظاہر کرنے کا فائدہ ہے، استاد کے سامنے، ماں باپ کے سامنے. اسی طرح اگر ایک مجرم ہے، وہ مجرم چوری کرتا ہے اور وہ جو ہے غلط کام کرتا ہے تو اس کے کام کو چھپانا چاہیے. جو کسی کے برا کام چھپاتا ہے اللہ اس کے قیامت کے دن اس کے برے عمل چھپائیں گے. لیکن اگر چھپانے سے وہ شخص عادی مجرم بن رہا ہے تب اس کے عمل کو لوگوں کے سامنے نہیں ظاہر کرنا چاہیے. لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اس کے عمل کو ان جگہوں پر ظاہر کرنا چاہیے جہاں ظاہر کرنے کا فائدہ ہے، محکموں کے پاس، عدالت میں اور پولیس کے پاس جا کر. تو اگر یہ کہنا کہ جی کسی کی برائی کو اور کسی کی فحاشی کو تو ظاہر کرنا ہی نہیں چاہیے تو پھر گویا کہ پھر انسان جو چاہے کرے. تو دیکھیے یہ جو عورت مارچ والے اور جو اس قسم کے لوگ ہیں غلط ذہن والے، یہ بعض دفعہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ ان کا مقصد بڑا نیک ہے، لیکن وہ اصل میں وہ جو کہا تھا کہ جی کلمۃ حق ارید بها الباطل، بعض دفعہ کوئی شخص کلمہ حق کہہ کے اس سے باطل چیز مراد لے رہا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف وہ جو خارجی اٹھے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا. اصل میں ہوا کیا کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما وارضاہما دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. تو جب جنگ ہو رہی تھی تو یہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، کچھ یہاں سے لوگ مقرر کر لیے جائیں، کچھ یہاں سے لوگ مقرر کر لیے جائیں اور وہ جنگ رکوائیں اور وہ کچھ یہاں کے نمائندہ کچھ یہاں کے نمائندہ ہوں، ان کے پاس اختیار ہو. تو کچھ لوگوں نے پروپیگنڈا کیا، انہوں نے کہا نہیں اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہے، لا حکم الا للہ. تو سیدنا علی نے یہ کس نے کہا تھا؟ کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمہ حق ہے. یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں، ان الحکم الا للہ، اور یہ قرآن کے الفاظ کا مفہوم ہے، لیکن وہ اس کلمہ حق سے غلط مراد لے رہے تھے. تو یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں بعض دفعہ وہ ظاہراً کلمہ حق کہہ رہے ہوتے ہیں، اس سے مراد غلط چیز لے رہے ہوتے ہیں. تو بلا وجہ کسی کی بات کو اچھالنا، کسی کی چغلی، کسی کی غیبت، وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. لیکن کوئی شخص جرم کی طرف جا رہا ہو تو اس کی بات کرنا تو وہ آداب ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے. تو وہ ایسے لوگ ماں باپ کے پاس اور محکمہ کے پاس جا کر بتانا کوئی عادی مجرم بن رہا ہے تو یہ بہت بڑی خدمت ہے. اسی طرح مثلا کوئی شخص جھوٹا ہے اور وہ حدیث بیان کرتا ہے تو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہے، جرح تعدیل پورا علم ہے. تو بہرحال تو میں یہاں اصل میں ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے، لیکن میں صرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا ایک بات کی طرف، وہ یہ کہ ایک ہوتا ہے برا عمل جیسے چغلی اور غیبت، اور ایک ہے کہ وہ عمل چوری چھپے کیا جائے وہ بھی برا ہے، اور پھر جب وہ علانیہ کیا جائے، جہر کے ساتھ کیا جائے
تو وہ اللہ کو زیادہ ناپسند ہوتا ہے. تو ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے علانیہ گناہ، اس میں ڈبل گناہ ہے. اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میرا ہر امتی اس کو معافی مل سکتی ہے، توبہ کے بغیر بھی اللہ چاہے تو معاف کر دے، اسے معافی مل سکتی ہے ہر امتی کو، الا المجاہرین، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے اس کا اعلان کرتے ہیں، علانیہ گناہ کرتے ہیں. اور آپ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ، بعض روایت میں وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ، اعلان کرنے سے کیا مراد ہے؟ ان يعمل الرجل باللیل عملا، ایک بندہ رات کو ایک عمل کرتا ہے گناہ والا، ثم یصبح، پھر صبح کرتا ہے، وقد سترہ اللہ نے اس کا یہ عمل چھپا لیا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں لگا. فیقول، لیکن وہ کہے یا فلان، اے فلان، عملت البارحة کذا وکذا، میں نے رات یہ گناہ کیا. وقد بات یسترہ ربہ، اللہ نے تو اس کا گناہ چھپا لیا تھا. ویصبح یکشف ستر اللہ عنہ، وہ صبح کر رہا ہے اور اللہ کا جو اللہ نے چھپا لیا تھا اس کا عمل، وہ اللہ کے پردے کو چاک کر رہا ہے. تو کتنی بڑی بدبختی ہے کہ اللہ ایک بندے کا عمل چھپا لے اور وہ اس بندے کو شرم ہو یا ہی نہ ہو، وہ لوگوں کے سامنے اعلان کرتا پھرے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے شراب پی، میں نے یہ کیا، علل اعلان ایک گناہ کا اعلان کرے. تو گناہ کرنا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور گناہ کا اعلان اتنا بڑا گناہ ہے کہ توبہ کی توفیق پھر اللہ معاف ہی نہیں کرتے ایسے بندے کو جو علل اعلان گناہ کریں. تو اس آیت کریمہ سے ایک تو بری بات، برا قول اس کی مذمت ہوتی ہے، اور پھر برا قول علانیہ کہنے کی مذمت ہوتی ہے. اللہ برے قول کو علانیہ کرنے کو کبھی ناپسند نہیں کرتے، سوائے اس شخص کے جس پر ظلم ہو. تو یہ حدیث مبارکہ بھی اسی کی تائید میں ہے. تو آپ کو پتہ ہے آج کل فحاشی اور یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں، اور اس میں لوگ جو ہیں وہ علل اعلان، وہ مرد عورت غیر محرم، وہ ایک دوسرے سے پیار و محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے دوستی کا اظہار کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو ٹچ کر رہے ہیں، غیر محرم ایک دوسرے کو حق کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے. اور سب لوگوں کے سامنے جو ہیں وہ گناہ بھی کر رہے ہیں، خفیہ دوستی اور گناہ کر کے پھر اس کا اعلان بھی کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو گناہ کرنا اور گناہ کا اعلان، گناہ کرنا الگ جرم ہے. ممکن ہے کہ اگر ایک انسان ایک جرم کی پرواہ نہ کرے، اللہ ایک جرم پر کسی کی پکڑ کر لے. شیطان نے ایک جرم کیا تھا، سیدنا آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی تھی، اللہ نے جنت سے اتار دیا تھا. کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھیے، اور پھر گناہ کر کے اس کا اعلان کرنا اور اس کے اوپر پیشمانی کا کسی کو پیشمانی نہ ہو، تو یہ پھر ناقابل معافی گناہ ہو جاتا ہے، اور اس کی سزا بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس آیت کریمہ میں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ بری بات کے بلند کرنے کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتے مگر جس پہ ظلم کیا جائے. وکان اللہ سمیعا علیما، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت سننے والا، بہت جاننے والا. باقی انشاءاللہ کل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.